الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ جھوم کر بارگاہ رسالت میں حدیث و سلام پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج درس بحر شریعت کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، استنجے کا بیان۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس مسجد یعنی مسجد قباء میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہونے کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ دوست رکھتا ہے پاک ہونے والوں کو۔ سبحان۔ قرآن کی آیت اور اس کے ترجمے کے بعد احادیث سماعت فرمائے۔ کہ حضرت ابو ایوب اور حضرت جابر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ انصار، اے انصار کی جماعت، اللہ تعالی نے طہارت کے بارے میں یعنی پاکی کے بارے میں تمہاری تعریف کی، تو بتاؤ تمہاری طہارت کیا ہے؟ تم کس چیز سے پاکی حاصل کرتے ہو، کیسے حاصل کرتے ہو؟ تو انصاری صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اور جنابت سے غسل کرتے ہیں۔ جنابت کا مطلب جن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے، جنابت سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ یہی ہے اس کو لازم رکھو، اس کا التزام رکھو، مطلب اس کو لازم پکڑے رہو، اسی پر عمل کرتے رہو، کنٹینیو کرتے رہو۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ ابواب الطہارہ باب الاستنجاء بالماء، حدیث نمبر 355۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پاخانے جن اور شیاطین کے حاضر رہنے کی جگہ ہے، تو جب کوئی بیت الخلاء کو جائے یعنی باتھ روم کو جائے تو یہ دعا پڑھ لے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کتاب الطہارہ باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء، حدیث نمبر 6 میں موجود ہے۔ ترمذی کی روایت حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس طور پر ہے کہ جن کی آنکھوں اور بنی آدم یعنی انسان کے ستر میں پردہ یہ ہے کہ جب پاخانے کو جائے تو بسم اللہ کہہ لے، یعنی اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے یا دعا نہیں پڑھ کے جائیں گے تو شیطان آپ کو دیکھے گا، جس حالت میں رہیں گے اس حالت میں آپ کو دیکھے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کا پردہ ہو جائے کم سے کم بسم اللہ، تو کب اور دعا نہ پڑھ سکے تو کم سے کم بسم اللہ شریف پوری پڑھ لے۔ یہ حدیث ماک ترمذی شریف میں موجود ہے۔ ابواب الصلاۃ باب ما
ذکر من التسمیہ عند دخول الخلاء، حدیث نمبر 606۔ ایک روایت حضرت ام المؤمنین مع عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے، بیت الخلاء مطلب جب باتھ روم سے واپس تشریف لاتے، باہر تشریف لاتے، تو یوں فرماتے غفرانک، غفرانک یعنی بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ غفرانک۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ابواب الطہارہ باب ما یقول اذا خرج من الخلاء حدیث نمبر 7 میں موجود ہے کہ جامع ترمذی کا باب طہارت میں، اور طہارت کے باب میں اس جگہ پر ہے، ہیڈنگ وہاں پر یہ ہے کہ جب آدمی بیت الخلاء سے باہر نکلے تو کیا کہے، ہیڈنگ ٹھیک ہے۔ اس کا میننگ کیا ہے؟ غفرانکا کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ تیری ہی بخشش، تو ہی معاف فرمانے والا۔ حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے تشریف لاتے تو یہ فرماتے الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ اور دوسری حدیث پاک میں یوں ہے کہ الحمد للہ الذی اخرج من بطنی ما یضرنی وابقى فیہ ما ینفعنی۔ یہ دعا ہے۔ اتنی لمبی دعا اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، بہتر یہ ہے کہ آپ دعا یاد کر لیجئے، نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم غفرانکا یہ پڑھ لیجئے۔ بہت ساری کتابوں میں کثیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پاخانے کو جاؤ تو قبلہ کو نہ منہ کرو نہ پیٹھ، اور عزو تناسل کو یعنی اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے یعنی رائٹ والے ہینڈ سے مت چھو، اور دائنے یعنی حضور کی حدیث یوں ہے کہ عزو تناسل کو داہنے ہاتھ سے چھونے اور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ استنجا کا مطلب پاک کرنا، تو پاک داہنے ہاتھ سے نہیں ہوگا بلکہ بائیں ہاتھ سے ہوگا اور الٹے ہاتھ سے، اور دائیں ہاتھ سے عضو تناسل یعنی شرمگاہ کو بھی چھونا منع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک جو ابھی میں نے اوپر ذکر کی، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، کتاب الوضو میں باب النہی عن الاستنجاء بالیمین، حدیث نمبر 153، حدیث نمبر 144۔ حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کو جاتے تو انگوٹھی اتار لیتے، انگوٹھی کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے نا؟ نہیں، انگوٹھی پہ اگر نقش ہے لکھا ہوا اوپر، ٹھیک ہے، تو اس کو اتارنا ہی ہے۔ اور جو تعویذ وغیرہ رہتی ہے اندر رہتی ہے نا، وہ چھپی ہوئی رہتی ہے، وہ ظاہر کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے مہر کرتے تھے نا، مہر لگاتے تھے نا، ایسا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک حضرت انس سے ہی مروی، یہ بھی ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے، یعنی جب باتھ روم کا ارادہ فرماتے تو کپڑا نہ ہٹاتے تا وقتی کی زمین سے قریب نہ ہو جائے، یعنی بدن سے کپڑا اس وقت تک نہیں ہٹاتے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل زمین سے قریب نہ ہو جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم
استنجا کرنے کے جب بیٹھے باتھ روم میں بیٹھے تو کپڑا اس وقت ہٹائے جب ہم بیٹھنے کے بالکل بیٹھنے کے سمے بالکل اٹھائیں، یہ نہیں کہ اور جتنی ضرورت ہو اتنا ہی اٹھائیں، ضرورت کے علاوہ اٹھائیں گے تو منع ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کو تشریف لے جاتے تو اتنی دور جاتے کہ کوئی نہ دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے، اس روایت کو ترمذی اور نسائی نے بیان کیا ہے کہ حضرت حضور رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، گوبر اور ہڈیوں سے استنجا نہ کرو کہ وہ تمہارے بھائیوں یعنی جنات کی خوراک ہے، یعنی ان کے کھانے پینے کا انتظام اسی میں کیا گیا ہے۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ کوئلے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، پھر اس میں نہائے یا وضو کرے۔ کوئی غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے یعنی نہاتا ہے وضو کرتا ہے تو اکثر وسوسے اس سے ہی ہوتے ہیں، یعنی وسوسے جو شیاطین کی طرف سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وسوسے پیدا ہونے کا سبب یہ ہے کہ آپ جہاں نہاتے ہو وہیں پیشاب کرتے ہو۔ ان چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی انتہائی سخت ضرورت ہے۔ وہ معمول ہوتے نہیں ہو اس سے۔ آپ جب پیشاب کرتے ہو نہاتے ہیں کیا؟ جگہ تو وہی ہے۔ نہیں، یہ مجبوری یہ بنایا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، جو ہے وہ ہے، مجبوری کے تحت۔ اب وہ تو مجبوری ہے تو الگ چیز ہے، لیکن پھر بھی اس کا سبب تو پیدا ہے تو وہ تو ہوگا ہی۔ حضرت عبداللہ بن سر جس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ کہیں سوراخ ہے زمین میں، کھڈا ہے، کہیں پر بھی پیڑ میں، درخت میں، پتھر میں، تو وہاں آپ پیشاب نہ کریں، جناتوں کے رہنے کی جگہ ہو سکتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت، یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں جو لعنت کی سبب ہیں اس سے بچو۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو لعنت کی سبب ہیں، یعنی لعنت برستی ہے ان چیزوں سے بچنا ان سے بچیے۔ نمبر 1، گھاٹ پر جہاں گھاٹ ہو، لوگ پار ہوتے ہوں، ناؤ وغیرہ ہو، گھاٹ، کوئی بھی جگہ گھاٹ ہو، چاہے پانی پینے کا گھاٹ ہو، چاہے لوگوں کے آنے جانے کا گھاٹ ہو، گھاٹ۔ اور بیچوں بیچ راستے کے، راستہ ہے بیچا بیچ، راستے کے بیچوں بیچ۔ اور درخت کے سائے میں پیشاب کرنا، یعنی یہ 3 چیزیں کیوں ایسی کہ گھاٹ میں پیشاب کرو گے، کسی نے پیشاب دیکھ لیا تازہ گالیاں بکے گا، خاموخواہ لعنت بھیجے گا۔ راستے میں چلتا ہوا کوئی بندہ راستہ چل رہا ہے، اب اس کے پیر میں لگ گئی کوئی گندگی، وہ بھی کیا گالی دے گا، سیدھا لعنت بھیجے گا۔ اور درخت کا سایہ، دھوپ میں درخت کا سایہ ہی آرام کے لیے ہوتا ہے، دیہاتوں وغیرہ میں، کہیں پر بھی، شہروں میں بھی ایسا، تو وہاں اگر کچھ گندگی رہے گی تو جس نے کیا اس پہ لعنت برسے گی، یعنی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو لعنت کے سبب ہیں ان سے بچو۔ یہ 3 چیزیں، گھاٹ پر پیشاب کرنے سے، بیچ راستے میں، اور درخت کے سائے میں۔ امام احمد اور ترمذی اور نسائی میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے مروی فرماتی ہیں کہ جو شخص تم میں سے یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب
کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو تم اسے سچا نہ جانو، حضور نہیں پیشاب فرماتے مگر بیٹھ کر. تو یہ بھی بیٹھنا بھی حضور کی سنت ہے. امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ تینوں کتابوں میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخص پاخانہ کو جائیں. دو شخص دیہاتوں میں ہوتا ہے یا جنگلوں میں ہوتا ہے یا آپ کہیں تفریح کے لیے نکلے ہیں تو وہاں ایسا ہوتا ہے کہ دو تین چار بھی جاتے ہیں. تو دو شخص پاخانہ کو جائیں اور ستر کھول کر، یعنی اپنا ناف سے لے کر گھٹنے تک، یا پھر جب بیٹھتے ہیں آپ پاخانے کے لیے تو اس وقت کپڑے اٹھا کر بیٹھتے ہیں، تو ستر کھول کر باتیں کریں تو اللہ اس پر غضب فرماتا ہے. تو پاخانہ کرنے کے ٹائم اس لیے منع ہے بات کرنا، باتھ روم میں گئے تو بات کرنا منع ہے، کیونکہ آپ جو کچھ بولتے ہو فرشتے لکھتے ہیں نا، اور جب باتھ روم کرتے ہو تو فرشتے وہاں سے نکل جاتے ہیں، تو ان کو اب تکلیف دے رہا ہو اس جگہ پر جانے کے لیے. پیشاب، باتھ روم، اب نہانے کے لیے جا رہے ہو آپ، تو یا ایسی بھی ہے جیسے کوئی کام سے گیا، کسی نے پھر آواز دے دیا، تو جیسے کچھ سامان لانے گئے، میں اندر ہوں، ابھی آپ نے اس دن میرے کو آواز دیا تھا، تو پھر اس کا کیا کروں؟ آواز نہیں، میں بات کروں تو مجھے منع ہے، آپ کو بات کرنے منع نہیں ہے نا. نہیں اگر ہم باہر سے میں اندر ہوں نا، ہاں آپ باہر ہو، ہاں، آپ مجھے کچھ پوچھ رہے تھے اس دن، تو نہیں، جواب نہیں دینا چاہیے. ہاں ضروری ہے تو جواب دے دیجیے، لیکن نہیں دینا چاہیے. ضروری تھا. ہاں ضروری ہو تو جواب دے دینا چاہیے. جیسے دوسری جیسے کوئی کام سے گئے، جیسے وہ صابن لانے گئے یا کچھ لانے گئے، تو کسی نے آواز دیا بھائی وہ کدھر ہے، یا اپن نے پوچھ لیا وہ دکھ نہیں رہا ہے کدھر ہے، وہ ضروری تھوڑا نہ ہے، وہ سب ضروری چیز ہے. کوئی ٹاویل ہی بھول گیا، ہوتا کبھی. تو جو چیز ضروری ہے وہ کیجئے، جو ضروری نہیں ہے مت کیجئے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پر گزر فرمایا، یعنی دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہوتا ہے، اور کسی بڑی بات میں یہ ان پر عذاب نہیں ہے، یعنی یہ ان پر عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹے سے، ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹ سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغلی کھاتا تھا. چغلی کھاتا. پیشاب کا چھینٹ گناہ کبیرہ نہیں، لیکن اس سے عذاب قبر ہو رہا ہے. اور دوسرا چغلی کھانا، غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، ان چیزوں کی وجہ سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے. پھر حضور نے کھجور کی ایک تر، یعنی بھیگی ہوئی شاخ لے کر، بھیگی کا مطلب یہاں تر کا مطلب بھیگا ہوا کا مطلب میں سمجھا رہا ہوں، بھیگا مطلب ہی نہیں، مطلب جو مرا نہیں ہے، جس شاخ زندی ہے، ہری بھری ہے، ہری بھری بولو، یہاں تر کا مطلب ہری بھری. پھر حضور نے کھجور کی ایک تر شاخ لے کر اس کے دو حصے کیے، ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیوں کیا؟ فرمایا اس امید پر کہ جب تک یہ سوکھیں گے نہیں ان پر عذاب میں کمی ہوگی. سبحان اللہ. اس حدیث پاک میں کئی چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان چیزوں سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے، تو ہمیں پیشاب کی چھینٹوں سے خاص کر یہاں جیسے یہ جو ہماری جو ہے یہ ہے انگلش باتھ روم ہوتا ہے آج کل دبئی میں اور پورے گلف میں، پوری یورپ میں، انڈیا میں بھی جو ہے اب شروع ہو گیا ہے. تو اس میں زیادہ پیشاب کے چھینٹے آتے ہیں اور یہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، اور آپ غور سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، سمجھے آپ. تو یہاں پر کبھی بھی بہت ہی احتیاط کے ساتھ پیشاب کرنے کی ضرورت ہے ان جگہوں پر، ٹھیک ہے. اور اگر احتیاط نہ ہو، احتیاط نہ کرے آدمی اور بالکل اچھے سے احتیاط نہ کرے تو وہ تو اس کی چھینٹیں لازم پڑیں گی، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اس پر گرتا ہے. وہ جو ہاں سرفیس کے اوپر گرے گا تو آٹومیٹکلی چھینٹا 1.5 فٹ 2 فٹ آتا ہے، سمجھے آپ. تو اسی لیے کبھی بھی
دھیان سے احتیاط کے ساتھ پیشاب کرنا، اور زیادہ زور سے پیشاب آئے تو ڈائریکٹ کوشش ہمیشہ یہ کیجیے کہ جو اس کا گڈھا ہے اس کے اندر ہمارا پیشاب جائے، تو اس سے اچھلے گا نہیں زیادہ، 1 فٹ تک اچھلے گا، 1 فٹ اوپر رہتے ہیں آپ، پرابلم نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ جو لنگی پہنتے ہیں اس کے لیے ایزی ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر سے دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بے شک یہ بھی علم غیب تھا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی تر شاخ یعنی ہری بھری ٹہنی لی۔ ہری بھری ٹہنی کیوں لی؟ اس لیے کہ فرمایا گیا کہ یہ اس امید پر کہ جب تک یہ خوش نہیں ہوں گے، یعنی یہ ہرے بھرے رہیں گے تو یہ اللہ کا ذکر کریں گے اور یہ ان سے تخفیف ہوگی۔ اسی لیے ہم لوگ اولیاء کرام کی مزارات اور اپنے بزرگوں کے اور اپنے گھر والوں کی قبروں پر گلاب وغیرہ ڈالنا چاہیے، تر گلاب، تاکہ وہ جب تک ذکر اللہ مشغول رہے تو عذاب میں تخفیف ہوتی رہے۔ تو قبر میں گلاب ڈالنا یا کوئی ایسی ہری بھری چیز ڈالنا یا نصب کرنا یہ سنت سے ثابت ہے، یہ کوئی بدعت وغیرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک جو ہے میرے عزیز، یہ حدیث پاک جو ہے صحیح بخاری شریف کتاب الوضو میں حدیث نمبر 218 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96 میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ احادیث بیان ہوئی استنجا اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اب استنجا کے مسائل انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، مسلک حق اہل سنت جماعت مسلک عارضت پر قائم و دائم فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔